مبنی ہیں، اور نہ کوئی جانور کسی بت کے نام پر وقف کرنا شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور اکثر عقل اور شعور نہیں رکھتے۔ ان کفار سے جب کہا جاتا ہے اس کفر اور شرک کی زندگی کو چھوڑو، آؤ ان احکامات کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو یہ ایک ہی بات کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے اعمال میں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے آباء و اجداد نہ علم رکھتے تھے اور نہ ہدایت کا راستہ پاتے تھے۔ اے ایمان والو، دعوت میں، تبلیغ میں ایک حد ہوتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی دعوت دی، بار بار دعوت دی، قرآن کے ذریعے دعوت دی، اور دینی احکامات جب بالکل واضح ہو کر بار بار لوگوں تک پہنچ جائیں تو پھر ان پر حجت تمام ہو جاتی۔ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دین، ان کی دعوت ان تک پہنچ گئی، آپ اب اپنے اعمال کی فکر کریں۔ یعنی عمومی دعوت کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، جو خصوصی دعوت ہوتی ہے کسی ایک کو مقرر کر کے جب دعوت عام ہو جائے تو وہ پھر اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تم اپنے اعمال کی طرف توجہ دو اور اپنے اعمال کی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہو تو گمراہ لوگ کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ تمہیں بتائیں گے وہ اعمال جو تم کرتے تھے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا، اس سورہ کا آخری 16واں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس میں ایک بنیادی حکم ہے وراثت کے متعلق۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں دو بھائی تھے، ایک کا نام تمیم اور دوسرے کا نام عدی تھا۔ یہ دونوں عیسائی تھے۔ ان کے ایک تیسرے دوست تھے بدیل، وہ مسلمان تھے۔ تینوں دوستوں نے سرمایہ اکٹھا کیا اور تینوں نے مل کر تجارت کا فیصلہ کیا۔ ان میں دو عیسائی تھے اور ایک مسلمان، لیکن تینوں دوست تھے۔ تمیم اور عدی جو تھے یہ عیسائی تھے اور بدیل مسلمان تھے۔ یہ سامان اکٹھا لینے کی غرض سے یہ شام گئے، اور راستے میں جو مسلمان تھے بدیل، وہ بیمار ہو گئے، اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میں مرض کی اس نوعیت پر پہنچ چکا ہوں کہ میرا شاید زندہ رہنا ممکن نہ ہو۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا یہ سامان اور میرا یہ سرمایہ میرے گھر والوں تک پہنچا دیجیے گا۔ چنانچہ رستے میں ایسے ہی ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ سمجھداری اور عقل مندی انہوں نے یہ کی کہ صرف پیغام پر انحصار نہیں کیا، اپنے دونوں عیسائی دوستوں کو اپنا سامان دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے چپکے سے اس سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان کے اندر ڈال دی۔ جب یہ واپس گئے عیسائی دوست، انہوں نے جا کے بتایا کہ آپ کا جو بھائی، آپ کا جو تعلق والا، اس کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کا سامان واپس ہے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، سامان لے لیا، لیکن جب سامان کھولا تو اس میں سامان کی فہرست تھی، اس میں ساری چیزیں موجود تھیں۔ ایک قیمتی پیالہ جس پر سونے کا کام ہوا تھا وہ غائب تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو سامان میں ہمارے پاس تھا نہیں، یہ اس کا تھا ہی نہیں۔ اب ورثاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاقف جو ہے وہ کیس درج کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، تمیم اور عدی کو، اور کہا کہ یہ وارث ہیں، یہ مدعی ہیں، یہ تم پر کیس کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ جو میت ہے مرنے والا، اس کی فہرست اس کے سامان سے ملی، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی پیالہ نہیں ہے، اس نے نہ ہمیں دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے جس نے دعویٰ کیا ان سے گواہ مانگنے تھے اور ان کے پاس گواہ موجود نہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے کہا، عیسائی بھائیوں سے، کہ تم قسم دے دو، اور یہ آئے نماز ظہر کے بعد مسجد نبوی میں، انہوں نے قسمیں دیں کہ ہمارے پاس کوئی پیالہ نہیں ہے۔ یوں معاملہ بظاہر قضیہ ختم ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد وہی پیالہ جس پر کیس درج ہوا تھا، مدینہ میں ایک جو ہے وہ جیولر کے پاس مل گیا۔ اس کو جب صحابہ نے پکڑا، اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا وہی دو بھائی، انہوں نے مجھے بیچا ہے۔ اب معاملے کی نوعیت ہو گئی الٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ یہ سامان
یہ پیالہ تو دستیاب ہو گیا، تم کہتے ہیں ہمارے پاس تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کیس بدلا اور انہوں نے کہا کہ اچھا اس پیالے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے رستے میں اس سے رقم دے کر خرید لیا تھا، اب تو ہم اس کے دونوں بھائی وارث ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم دعویٰ کر رہے ہو، اب تم گواہ پیش کرو۔ اب ظاہر ہے کیس کی نوعیت یوں ہو گئی کہ وہ گواہ پیش نہ کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے ورثاء سے کہا میت کے کہ تم قسم دو اگر تمہیں یہ یقین ہے۔ وہ آیا، اب انہوں نے قسم دی کہ ہماری جو قسمیں ہیں ان کی قسموں سے اعلیٰ ہیں، ان کی قسمیں جھوٹی تھیں، ہماری قسمیں سچی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان سے قسم لے کر وہ پیالہ انہیں واپس کر دیا اور وہ ورثاء تک پہنچ گیا۔ قرآن نے آ کر اس فیصلے کی تائید کی کہ وہ واقعتاً دونوں بھائیوں نے جو عیسائی تھے انہوں نے جھوٹ بولا ہے، پیالہ اپنے ورثاء تک پہنچ گیا ہے۔ لہٰذا اس واقعے کے نتیجے میں ہم ایمان والوں کو احتیاط کا حکم دیتے ہوئے وراثت میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ قیمتی چیزیں ایک دوسرے کے سپرد کرتے ہوئے صرف سپردگی پر اعتبار نہ کرو، اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو۔ تو اس گواہی کا حکم آیا، لہٰذا قیمتی اموال کو ایک دوسرے کی طرف سپرد کرتے ہوئے صرف تحریر پر نہیں، اس کے ساتھ ساتھ گواہی کو بنا لینے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو اپنی موت کا یقین ہونے لگے اور موت قریب ہو تو وصیت کرتے وقت، آپس کے معاملات طے کرتے وقت تم گواہ بنا لو۔ اور گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دو دیانتدار آدمی تمہاری وصیت کے گواہ بنے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی موت کا حادثہ پیش آ جائے تو کوئی حرج نہیں کہ تم کسی غیر مسلم لیکن دیانتدار شخص کو بھی گواہ بنا لو، تو حرج نہیں۔ لہٰذا آپ ان سے قسمیں جو لی تھیں ظہر کی نماز کے بعد، اور انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اور کہا تھا کہ ہم نے ان سے کوئی مالی فائدہ نہیں لیا تھا اور مرنے والے سے نہ کوئی ہمیں نقصان پہنچایا ہے، تو اگر تمہیں شک ہو کہ یہ دو گواہ اللہ جل شانہ اس واقعے کو بھی ساتھ ساتھ لے رہے ہیں، تو انہوں نے کھڑے ہو کے گواہی دی کہ ہم نہ کوئی گواہی چھپا رہے ہیں اور نہ میت کی کوئی قیمتی چیز چھپا رہے ہیں، اور ہم حق کی بنیاد پہ گواہی دے رہے ہیں، اور اگر ہم کل جھوٹے ثابت ہوئے تو ہم اللہ کے ہاں جھوٹے ہوں گے۔ چند دنوں کے بعد اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور گناہ کے مستحق ہیں، پھر وہ ورثاء میں سے دو آدمی جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں سے بہترین ہیں، انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی تھیں، ہم نے سچی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم تھے اور انہوں نے ان کا حق مارا تھا۔ اللہ نے اسی پیالے کو منظر عام پہ واپس لائے اور اللہ جل شانہ نے ورثاء تک ان کا حق پہنچایا۔ اور گواہی بنا لینا یہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہ امید ہوتی ہے کہ گواہی ٹھیک قائم ہوتی ہے اور جھوٹی گواہی سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور دین کے احکامات کو غور سے سنو۔ اللہ کبھی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اس دن سے ڈرتے رہو جس دن اللہ جل شانہ رسولوں کو امتوں کے سامنے لا کر کھڑا کریں گے، قیامت کا منظر ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے رسولوں سے بتاؤ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، ماذا اجبتم؟ وہ کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمارے آپ کے سامنے تو ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں، انک انت علام الغیوب، آپ دلوں کے بھید اور غیب کی خبروں اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، ہم نے تم پر اپنی نعمتیں کیں اور تیری ماں پر ہم نے نعمتوں کے انبار لگائے۔ اس وقت کو یاد کرو جب جبریل امین کے ذریعہ ہم نے تیری مدد کی اور تو لوگوں سے گہوارے میں، پنگھوڑے میں اور بڑی عمر میں باتیں کرتا تھا۔ اے عیسیٰ ہم نے تجھے کتاب و حکمت، تورات و انجیل دی تھی، ہم نے تمہیں معجزات دیے تھے، پرندوں سے شکلیں بنا کر میرے حکم سے تو ان کو پرندہ بنا کر فضا میں اڑاتا تھا، اور تو اندھے اور کوڑ کے مرض والوں کو میرے حکم سے جو ہے وہ شفا دیتا تھا، اور میرے حکم سے جو مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ پھر اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا اور ان کے ہاتھ تیرے گردن تک نہ پہنچنے دیے، جب تو ان کے پاس واضح دلائل لے کے آیا اور کافروں نے کہا کہ یہ عیسیٰ واضح جادو لے کے آیا ہے۔ پھر ہم نے وحی کی حواریین کی طرف اور ان سے تو نے پختہ وعدہ لیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے
اللہ پر اور اپنے رسولوں پر، اور اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم فرما بردار اور تابعدار ہیں۔ اے عیسیٰ پھر اس وقت کو یاد کرو جب تیرے حواری اور ساتھیوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب تیری اس بات کو قبول کر کے یہ معجزہ دکھا سکتا ہے کہ آسمان سے ایک خوان اتارے، ایک دسترخوان ہو اور اس پر کھانے جنت کے چنے ہوئے ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو اللہ سے ایسی باتوں کا مطالبہ نہیں کرتے۔ لیکن قوم نے اصرار کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے غذاؤں میں سے کھائیں اور ہمیں بھی اطمینان ہو اور تیری نبوت اور تیری رسالت کا ہمیں یقین ہو۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم آنے والی نسلوں کو تیری نبوت اور رسالت کے گواہ بن کر ان کو وہ یہ واقعہ سنائیں گے۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میری قوم اس معجزے کا مطالبہ کر رہی ہے، آپ آسمان سے پکے پکائے کھانوں پر مشتمل ایک دسترخوان اتاریے تاکہ یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا موقع ہو۔ لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں پیغمبر ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ میں اپنی زبان سے ایسے جملے کہوں۔ اے اللہ تو تو خالق اور مالک ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہو تو یقیناً اس کو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کے احوال جانتا ہے، میں تیری ذات کو نہیں جانتا، تو میری ذات سے واقف ہے۔ انک انت علام الغیوب، آپ پوشیدہ اور راز کی باتیں اور دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لہم، اے اللہ میں نے ان سے کوئی انہیں اور بات کی ہی نہیں سوائے اس کے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، اور میں نے برملا ہر محفل میں، ہر پیغام میں، ہر دعوت میں انہیں کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی، وہ ایک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ کفر، یہ شرک میری تعلیم نہیں ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان میں رہا، جب تو نے مجھے ان میں سے اٹھا لیا تو اے اللہ پھر تو جانے اور ان کا معاملہ جانے، تو ان پر نگران ہے اور تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ میں کبھی بھی ان کی سفارش مغفرت کی تم سے نہیں کروں گا، آپ سے نہیں کروں گا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو اگر ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ میں ان سے ان کی معافی تم سے نہیں مانگوں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے برملا اظہار ہے برات کا کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو اس بات پہ قادر ہے، یہ تیرے بندے ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک پیغمبر اور امتی کا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ پیغمبر اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا گو ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے، امت مسلمہ سے جو رشتہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ اس موقع پر ہمیشہ وہ حدیث، وہ واقعہ یاد آتا ہے، اور انہی آیتوں کے متعلق ہے۔ یہی آیت جو ابھی آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 118 سورہ المائدہ کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ازواج مطہرات سے کھڑے کھڑے ان کی خیریت دریافت کر لینے کے بعد جلد آرام فرماتے تھے، الا یہ کہ زندگی میں کبھی موقع ایسے آئے، اہم معاملات آئے، کوئی دعا ایسی، کوئی کیفیت ایسی ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر مصلی پہ گزارتے تھے اور پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ اور یہ اس عبادت کا مقصد کوئی اپنی عظمت یا شان چاہنا نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کر تو اللہ نے اتنے فضل کیے ہیں اور آپ کے گناہ بھی نہیں ہیں، آپ پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس اللہ نے مجھے اتنی مرتبت اور اتنی عظمت اور شان دی ہے، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میرے یہ سارے عمل اللہ کے شکرانے کے طور پر ہے، شکر۔ اسی میں حدیث شریف میں قصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حضور دعا کا، اور آپ کے اور میرے ساتھ وفا اور محبت کا، کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد سے تشریف لائے عشاء کے بعد، اور چہرے پر
آثار جو تھے وہ سنجیدگی کے تھے، زیادہ گفتگو نہیں کی۔ جب آپ نے زیادہ گفتگو نہ کی تو ہم نے بھی گفتگو نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی، تو میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ لگ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت فرماتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ سورہ بقرہ کا اختتام آیا، 2.5 پارے، تیسرے پارے میں سورہ بقرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام رکوع فرمائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع فرما دی۔ یہاں تک کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کو ختم کیا، تو میں سمجھی کہ اب حضور علیہ السلام بہت سارا حصہ بیت چکا ہے اور تلاوت فرما چکے ہیں، وہ حضور علیہ السلام رکوع فرمائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع فرما دی اور سورہ نساء پڑھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے، اور سورہ نساء بھی مکمل فرمائی۔ تو میں نے کہا اب تو بہت سارا حصہ پڑھ چکے ہیں، اور رات اپنے آخری مرحلے حضور علیہ السلام کی تلاوت میں تیزی نہیں تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء پر بھی تلاوت ختم نہیں کی، اور سورہ المائدہ کی تلاوت شروع کر دی، اور سورہ المائدہ کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ مائدہ کے اختتام تک آئے۔ یہ دیکھیے سورہ المائدہ 7واں پارہ ہے، اب تک ہم جتنا پڑھ چکے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں تلاوت فرما کر ترتیل اور تجوید کے ساتھ تہجد کے وقت میں داخل ہو چکے تھے۔ اور جب اس آیت پر پہنچے ہیں، آیت نمبر 118 پر، اور پورا قصہ ہے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے اس منظر نامے میں کھڑے ہو کر اپنی امت سے اعلان برات کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کرے تو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اس آیت پر رک گئے، اور اس کے بعد ایک آیت بھی آگے نہیں پڑھ سکے۔ میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری، اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، قمیض کا دامن آنسوؤں سے تر ہے، اور حضور علیہ السلام یہ آیت پڑھتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ عیسیٰ نے تو کہا تھا کہ یہ عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، معاف کر تو مالک ہے، میں ان کی مغفرت نہیں کرتا اور سفارش نہیں کرتا، لیکن اے اللہ وہ عیسیٰ کا کہنا تھا، میں اپنی امت کے لیے یہ بالکل نہیں کہتا۔ یہ آیت پڑھتے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، پھر کہتے اللہم اغفر لأمتی، اللہم اغفر لأمتی، اللہم اغفر لأمتی، پھر کہتے عیسیٰ نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ کا یہ کہنا تھا اے اللہ میں اپنی امت کے لیے کہتا اللہم اغفر، اس کے بعد ایک آیت بھی آگے تہجد سمیت نہیں پڑھ سکے، یہاں تک کہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فجر کا وقت داخل ہونے والا تھا کہ حضرت بلال آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے جلدی سے اپنی 2 رکعت مکمل کی، اور رات کا یہ آخری عالم امت کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے گزرا ہے۔ اتنی محبت، اتنی وفا اور اتنا خیال اور مغفرت، وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے میں اتنی محبت، درود و سلام کی کثرت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت اور اتباع کر کے محبت اور وفا کا بدلہ وفا سے دیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی محبت سے جڑا ایک اور واقعہ مسند احمد میں ایک صحیح حدیث ہے، اور وہ حدیث جب بھی پڑھی جاتی ہے تو بدن کانپ اٹھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتنی وفا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام مزاج کے اعتبار سے بڑے فرحاں ہیں، خوش ہیں، بہت راحت سے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، آج آپ کا مزاج بہت خوشی والا ہے۔
تو حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، جو مجھے شان اور عظمتیں دی ہیں، میں ان سے بڑا خوش ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ آج خوش ہیں تو اس خوشی کے عالم میں مجھے کوئی بہترین دعا دے دیں، بہترین دعا دے دیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رحمت والے ہاتھ، نبوت والے ہاتھ میری مغفرت کے لیے اور میری دعا کے لیے جیسے اٹھائے ہیں، مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے مجھے اتنی بہترین دعا دی ہے کہ مجھے یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسی دعا حضور علیہ السلام میرے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے الفاظ فرمایا اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کے معاف کر، ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ ایک روایت میں ہے ما قدمت وما اخرت، اس کی زندگی کے پہلے گناہ اور بعد میں جو کرے گی وہ بھی معاف کر۔ وما اعلنت وما اسرت، اس کے وہ گناہ جو ظاہری ہیں وہ بھی معاف فرما، اور اس کے جو چھپے گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما، اور اس کی کامل مغفرت فرما۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میں نے دعا سنی کہ حضور علیہ السلام نے میرے اگلے پچھلے ظاہری باطنی سارے گناہوں کی معافی کی دعا کی ہے اور میری مغفرت کی دعا کی ہے، تو مجھے دل کے رگ رگ میں سکون اور اطمینان اترا، اور میں اتنی خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے میرا سر حضور علیہ والسلام کی گود میں جا گرا۔ اور حضور نے فرمایا عائشہ ایسرک دعائی، تجھے میری دعا سے اطمینان، راحت اور خوشی پہنچی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ایسی بہترین دعا آپ نے میرے لیے کی اور میرے ظاہری باطنی اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والذی نفس محمد بیدہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، میں اپنے ہر نماز کے آخر میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا کرتا ہوں۔ کیا وفا ہے اور کیا محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال کے فاصلے کے باوجود اپنی ایک ایک امتی کو کے لیے اس دعا کے اثر کو پہنچایا ہے۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت، وفا کا بدلہ وفا سے، اور محبت کا بدلہ محبت سے، اور محبت کا بدلہ اطاعت سے، اور محبت کا بدلہ ان پر نازل ہونے والے اس قرآن کو تھامنے سے، اللہ ہمیں محبتوں کا بدلہ اور وفاؤں کا بدلہ دینے والا بنائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عیسیٰ کہیں گے کہ اے اللہ اگر میری امت کو آپ عذاب دینا چاہیں تو عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائیں گے عیسیٰ یہ وہ دن ہے قیامت کا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کو ہی ان کا سچ فائدہ دے گا اور جھوٹوں کو ان کا جھوٹ نقصان دے گا۔ آج ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور اعمال صالحہ پر تھے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ وہاں نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو ایسی زندگی لے کے آئے گا اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور آخرت کی کامیابی ہی دراصل کامیابی ہے۔ اس پیغام کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس عظیم الشان اور روحانی دسترخوان والی صورت کا اختتام کیا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یہ مت بھولیے کہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے ان پر غالب، ان کا مالک، ان کا خالق، ان پر قادر اور قدیر، ان پر مقتدر صرف اللہ ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ کائنات کے ذرے ذرے پر قادر ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ سورہ المائدہ روحانی دسترخوان پر مشتمل تیرے احکامات اور یا ایھا الذین آمنو کے ٹائٹل اور 16 خطابات پر ہیں۔ اے اللہ ایک ایک خطاب پر اور ایک ایک عمل پر اے اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے، اعمال صالحہ کا پابند فرمائیے، قرآن کا فہم ادراک نصیب فرمائیے، اللہ رمضان کی برکات نصیب فرمائیے، اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل والا بنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں اور وفاؤں کا جواب محبت سے، اطاعت سے، درود و سلام کی کثرت سے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اس کلام پر غور و فکر سے اے اللہ محبتوں کا جواب محبتوں سے دینے والا بنائیے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ہمیں شرمندگی سے محفوظ فرمائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبتیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام احباب، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں کو اور میری ماؤں اور بہنوں کو جو محنت مشقت سے آتی ہیں، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے۔ رمضان کی برکات، قرآن مجید کی تلاوت، تدبر، فہم، عمل، دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ اے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔